الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے لکھا گیا ہے قصاص قتل میں، آزاد آدمی آزاد کے بدلے میں ہے، غلام آدمی غلام کے بدلے میں، اور عورت عورت کے بدلے میں۔ جس کے لیے معافی ہو بھائی کی جانب سے تو پس پیچھا کرے دستور کے مطابق اور ادا کرے اس کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ آسانی ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی اور مہربانی۔ جو زیادتی کرے گا اس کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اقروالو، تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں جن کا تعلق سورۃ بقرہ سے ہے، اور پارے کا 6واں یہ رکوع ہے جس کی یہ 2 آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ دوسرے پارے کا یہ رکوع ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم مختلف جو بیانات چل رہے ہیں یا بیان ہو رہا ہے ان میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنے بندوں سے، خاص بندوں سے خطاب کیا، اور خطاب کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر پہلے پارے کے اندر ایک دفعہ تذکرہ تھا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دوسرا پارہ شروع ہوا اس کے اندر 2 آیات مبارکہ دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کے اندر، اور اس طرح دوسرے پارے کے 5ویں رکوع کے اندر 2 آیات مبارکہ گزری ہیں جن کے بارے میں گزشتہ جمعوں میں بیان کیا تھا۔ ایک میں یہ تھا کہ ایمان والو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اور ایک میں یہ تھا کہ اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، وشکروا للہ، اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے اس کے بعد والے رکوع کے اندر، اور پھر اس کے بعد
دوسرے پارے کے 9ویں رکوع کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص کو لکھا گیا ہے۔ اور پھر آگے جو دوسرا اس کے بعد رکوع ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزوں کو لکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 9ویں رکوع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ 9ویں رکوع کے اندر تذکرہ ہوگا۔ اس طرح دوسرے پارے کی تکمیل ہوگی اور پھر تیسرا پارہ شروع ہوگا، اور تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے 4 جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کر رہے، اس لیے ہمارا مقصد تفصیلات نہیں، مختصر الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے ذہن کے اندر بات بٹھانی ہے، ہمارے اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں، اور ہمارے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بیان کیا ہے۔ چنانچہ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص کو لکھا گیا ہے۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ 3 چیزیں ہیں، حدود، قصاص اور تعزیرات، 3 چیزیں ہیں۔ یہ قوانین کے اندر، اور ایسے قوانین جن کے ساتھ انسانوں کی تکلیف کا اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کا اور انسانوں کی جان کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی تعلق ہے، تو اس کے ساتھ 3 طرح کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ ایک کو قصاص کہا جاتا ہے، اور ایک کو حدود کہا جاتا ہے، اور ایک کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ یہ 3 طرح کے اسلامی فوجداری، آپ کہہ لیں فوجداری جو قوانین ہیں، وہ 3 طرح کے شریعت مطہرہ نے قوانین بیان کیے۔ ایک وہ ہے جن کو قصاص، ایک وہ ہے جن کو حدود، ایک وہ ہے جن کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک بیان کر دیا کہ یہ آدمی جب کوئی کام کرے گا تو اس کے اوپر یہ حد جاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ چنانچہ حدود میں سے ایک حد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ ڈکیتی کرتا ہے، اور ڈکیتی کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اور اس کا مال بھی نہیں جاتا، ڈاکو پکڑا گیا، تو کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیں گے اور ایک پاؤں کاٹ دیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ڈاکوؤں کا یہ حالت ڈاکوؤں کے ساتھ کی جائے، یہ گلی بازاروں میں جو لوگ پکڑتے ہیں اور لوگوں سے لوٹتے ہیں اور لوگوں کے جان اور مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے، اگر ہمارا جرم ثابت ہو گیا تو ہمارے لیے یہ سزا ہے، اور پھر اور قیامت تک کے لیے، اور جب تک کے لیے وہ زندہ رہے گا، دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ یہ ڈاکو تھا، اور اس کے لیے یہ سزا ہے کہ ایک ہاتھ کاٹا گیا ہے اور اس کی مخالف جانب سے اس کا پاؤں کاٹا گیا ہے، تو کیا کوئی پھر وہ یا کوئی اور جو ہے اس طرح کا عمل کرے گا؟ قرآن نے بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان پر عمل کرنا تمہارے لیے اے عقل والو زندگی ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ حدود میں سے ایک حد، صرف کوئی آدمی چپکے سے مال اٹھاتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تعزیرات وہ ہیں جن کے لیے حد مقرر نہیں ہے۔ تعزیرات ان کو کہا جاتا ہے جن جرائم کی اور فوجداری مقدمات کے اندر جن مجرموں کے لیے کوئی سزا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مقرر نہیں ہے، وہ قاضی کے ذمے اور اس طرح جج صاحب کے ذمے ہیں۔ حالات حاضرہ کے لحاظ سے جو مناسب سمجھیں وہ ان کے لیے سزا کو مقرر کر دیں۔ کبھی جج صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی صاحب بڑے ہیں تو ان سے کہہ دیتے ہیں تمہاری سزا یہ ہے کہ 5 منٹ کے لیے عدالت کے اندر تم نے کھڑا ہو جانا ہے،
اور ان لوگوں کے لیے ان کے منصب کے لحاظ سے یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے جب تک یہ عدالت برخاست ہوگی اس وقت تک تمہارے لیے سزا ہے، تم نے یہیں بیٹھا رہنا ہے، تم نے باہر نہیں نکلنا ہے۔ بہرحال یہ قاضی کے ذمے اور جج کے ذمے ہیں، جو مناسب سمجھتا ہے مجرم کے لحاظ سے اس کو سزا دے دے، لیکن یہ سزا حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو تعزیرات ہیں وہ حدود سے نہیں بڑھیں گی، جو تعزیرات ہیں وہ حد سے کم ہوں گی، اور وقت کا قاضی اور جج جو ہے وہ مناسب سمجھے گا اور سزا دے گا، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے ان کو قصاص کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ کے ساتھ تمہارے لیے یہ لکھا گیا ہے، جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہیں، کان کے بدلے میں کان ہیں، اور ناک کے بدلے میں ناک ہیں، اور دانت کے بدلے میں دانت ہیں۔ کہا کہ یہ تمہارے لیے، اور اس طرح والجروح کے ساتھ جس طرح کا کوئی زخم کرے گا اس طرح کا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر تلاوت شدہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں جو تیسری قسم ہے جس کو فوجداری مقدمات کے اندر جس کو قصاص کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پر قصاص کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ قصاص کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا۔ اب کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی حد یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی جان نکال دیتا ہے، تو یہ دنیا کے اندر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو آدمی کسی انسان کو قتل کرتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات پر یہ زمین و آسمان، یہ دنیا، اس کا ختم کر دینا یہ زیادہ آسان ہے اس سے کہ کسی ایک ایمان والے آدمی کو بلا وجہ جو ہے کوئی انسان قتل کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں جتنا بھاری ہے، پوری دنیا ختم کر دی جائے وہ آسان ہے ایک مسلمان کے قتل کرنے، بلا وجہ قتل کرنے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 کام انسان کو تباہ کرنے والے اور حرام اور وہ انسان کو برباد کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے بچا لو۔ ان میں سے ایک آپ نے ارشاد فرمایا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس مقتول کو قتل کرنا نہیں ہے، یہ اپنے کو تباہ کرنا ہے اور اپنے کو برباد کرنا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں۔ کیا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی ایک انسان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے ایسا ہے پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کی قتل کی نحوست پوری انسانیت پر پڑتی ہے، اور ایک انسان کا قتل ہو جانا اس کے اثرات پوری انسانیت پر پڑتے ہیں، قوموں کے اندر، برادریوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر اور ملکوں کے اندر پھر اس کے اثرات جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا، قیامت کے دن اس کی یہ پیشانی پر لکھا ہوگا کیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے آئس من رحمت اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ہے۔ آج بھلا کیوں قتل کر دیا جاتا ہے؟ کہ میں جا رہا تھا، مجھے راستہ نہیں دیا، میں جا رہا تھا پیچھے، میں نے ہارن لگایا اور اس نے مجھے راستہ نہیں دیا اور نیچے اترا اور اس کو قتل کر دیا۔
میری بات کو نہیں مانا اور قتل کر دیا، میری تابع داری نہیں کی، قتل کر دیا۔ کتنے ہولناک قسم کے واقعات اور کتنے خوفناک قسم کے واقعات ہیں۔ جب کوئی انسان اس کے بارے میں ذرا غور کرتا ہے تو انسان کے لیے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ یار کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا، اور اس کے لیے کیا چیز تھی کہ ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، میرے پاس پیسے کم ہیں اور یہ بھی میرے جیسا تھا، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، حسد کے اندر آ کر انسان ایک انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بچے سمجھدار ہیں اور میرے بچے سمجھدار نہیں، حسد کے اندر آ کر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوری انسانیت، زمین والے اور آسمان والے سارے کسی ایک انسان کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کے سب لوگوں کو دوزخ کے اندر داخل کریں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 7 چیزیں جو بندوں کو تباہ کرنے والی ہیں اور برباد کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک کسی انسان کا ناحق قتل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ان تباہ و برباد کر دینے والے جو کام ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا لیا جائے۔ اگر کوئی آدمی ایک کلمہ، یعنی کسی قتل کے اندر اس نے صرف ایک بول بولا تھا اور کچھ نہیں کیا، صرف ایک بول بولا تھا، اس نے زبان سے قاتل کی مدد کرتے ہوئے ایک لفظ بولا تھا، اس کو قیامت تک کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ بولنے والا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قاتل کے ساتھ جو ہے معاونت کی ہے اور قاتل کی اس نے مدد کی ہے۔ آج ذرا سی بات ہوتی ہے، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، لالچ آتی ہے، بچہ اغوا کر لیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، بندے کو لیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ اس طرح ہوگا جس طرح کہ اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا، تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے لیے بدلہ، قصاص اس کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے بدلہ، تمہارے لیے بدلہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بدلہ کب ہوگا؟ خود نہیں لینا ہے، اس کے لیے یہ اسلام ایک منظم ضابطۂ حیات ہے۔ میں ہی قاضی بن جاؤں اور میں ہی جج بن جاؤں اور میں ہی عمل کرنے والا جلاد بن جاؤں، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ آدمی خود ہی۔ ایک آدمی نے کہا میں کہیں سفر پر تھا، واپس گھر آیا تو میرے گھر میں کوئی غیر آدمی میری بیوی کے ساتھ ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جرم کے ثبوت کے لیے ایک ضابطہ ہے، اور جرم اس ضابطے اور طریقے کے مطابق جب ثابت ہوگا تو پھر جو مجرم ہے اس کے اوپر جو قاعدہ اور قانون ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی، نہ یہ کہ میں اور آپ خود ہی جج بنیں اور خود ہی یعنی الزام لگائیں اور پھر خود ہی جج بنیں اور خود ہی فیصلے کریں اور خود ہی پھر آنن فانن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے۔ سیالکوٹ میں کیا ہوا تھا سری لنکا کے آدمی کے ساتھ؟ جو کالخ ہمارے چہرے پر لگی ہے، سیالکوٹ میں ہم نے کیا کر دیا؟ اس کی تحقیقات ہوئی ہے، کیا ہوا؟ ایک اشتہار تھا لگا ہوا، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا اشتہار اتارا ہے یا نہیں اتارا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے ہی وہ سخت آدمی تھا اور مینیجر تھا اور سخت آدمی تھا اور کام جو ہے وہ سختی سے لیتا تھا، اپنے منصب اور عہدے کا وہ بڑا مخلص آدمی تھا، تو بدلہ لینے کے لیے ایسا ہی اس کے ذمہ لگا دیا، دیکھو جی اس نے توہین رسالت کی ہے، الزام لگایا، آنن فانن الزام لگایا، اور پھر الزام لگا کر اس کے پیچھے پڑ گئے، اعلان کر دیا کہ ایک مجرم آ گیا، ایک ملزم آ گیا، اور پھر اس کا فیصلہ کر دیا، اور پھر آنن فانن اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو گیا۔
اللہ کے بندو، اس طرح شریعت مطہرہ کسی کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ قصاص اور بدلہ اس کا ضابطہ اور قانون ہے۔ پہلے تو جرم ثابت ہوگا تو اس کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، اور پھر جرم کے اوپر عمل جو سزا ہوگی اس کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اس کا ضابطہ اور قانون ہے۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے، نہ اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم خود ہی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں توہین کا مرتکب ہو گیا، اور یہ آدمی فلاں جرم کا ارتکاب کر دیا، اور خود ہی فیصلہ کریں؟ نہیں، اس کے لیے ایک قاعدہ ہے اور اس کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ پھر بات ہوتی ہے اور یعنی جرم کس کا ہے اور سزا کسی کو دی جا رہی ہے، مجرم کون ہے اور سزا کسی کو دی جا رہی ہے۔ شریعت مطہرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، بدلہ لینا بھی ہوتا ہے، لیکن معافی جو ہے اس کا بھی قرآن نے ساتھ تذکرہ کر دیا۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور اب وہ شرمندہ ہے اور وہ معافی چاہتا ہے تو معاف کر دینا، اس کا بھی بڑا درجہ اور رتبہ اور بڑا مقام ہے۔ آج ہمارے ہاں نہ برداشت ہے، نہ ہمارے ہاں معافی ہے، نہ ہمارے ہاں حلم ہے، نہ ہمارے ہاں درگزری ہے۔ حالانکہ جن کے نام پر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور جن کا مہینہ ہم مناتے ہیں، یعنی آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو اور نمایاں پہلو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، آپ نے پوری زندگی جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا ہے، اور بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے۔ مکے والوں نے کتنی تکلیف دی تھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ کپڑا لا کر گلے میں ڈالتے اور اس کو بل دیتے، اور پھر اس طرح آپ کا گلا اور اس طرح رگیں باہر آ جاتی، اور صدیق اکبر آئے تو کہا اتقتلون نفس ان یقول ربی اللہ، ہے ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجر لا کر جو ہے، اور وہ آپ کے جب سجدے میں گئے تو وہاں پر آپ کی پشت کے اوپر رکھ دیا۔ بہت وزنی ہوتی ہے اونٹ کی وہ اوجر، گندی بھی، اور آپ کے لیے اٹھنے میں دقت ہے۔ بیٹی فاطمہ چھوٹی سی، وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس کو دھکیلتی ہے بیچاری بمشکل۔ ایسے جو مجرم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے یہ سمجھتے تھے جب مکہ فتح ہوا، جو ہم نے ظلم کیا، جو ہم نے زیادتیاں کی، اور جو ہم نے ان کے ساتھ ان کے ستم کیا، اور ان کو ہم نے مکہ میں نہیں رہنے دیا، آج یہ ہمارے ساتھ کیا پتہ نہیں کریں گے اور ہم سے کس طرح چن چن کر بدلہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت مبارک، جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جنگ کا موقع ہے اور جنگ کے ساتھ مکہ کو فتح کیا جا رہا ہے۔ کہا جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کا دروازہ نہیں توڑا جائے گا، اور کہا کسی عورت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کہا کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کہا کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کہا کسی مذہبی پیشوا کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آج بڑے بڑے دین کے دعوے دار بچوں سے بدلہ لیتے ہیں، دین کے دعوے دار مذہبی لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ کہاں دعویٰ ہے اور کہاں یہ معاملات ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھولا ہوا باب اور آپ کی سیرت کی یہ بھولی ہوئی باتیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے اللہ کے نبی کے نام لینے والوں، تم تو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے تو اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ وحشی جو تھے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید ہی نہیں بلکہ سینے کو چاک کیا اور آپ سینے سے دل نکال لیا، اور اس طرح لاش کی بے حرمتی کی،
اور جب معافی کے لیے آئے تو آپ نے کہا واشی مجھے تکلیف بہت ہے لیکن تمہیں معاف کر دیا، ادھر بیٹھ جاؤ، اس کو ایک طرف بٹھا دیا۔ سکا بھائی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، معافی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اس طرح کی گھریں بن چکی ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ پیاری عادات اور اللہ کے نبی کے یہ پیارے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاعف عمن ظلمک، درگزر کر دو جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آج کا ہمیں لیڈر بلا کیا سکھاتا ہے؟ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ ہائے ہائے، جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ کہتے ہیں فاعف عمن ظلمک، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے اس اللہ کے لیے اور اس اللہ کے نبی اور پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودگی کے لیے، اس نبی اور پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اس کو معاف کر دو۔ فاعف عمن ظلمک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اتنا غصہ، مرنے تک ہم اس غصے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مرنے تک ہم ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مرنے تک ہم اپنے دلوں کے اندر جو گرے لگا لی ہیں، قریبی جگری یار دوست، پڑھنا اکٹھا تھا، کھانا اکٹھا تھا، ذرا سی بات ہو گئی اب داؤ کے اندر ہیں، جب داؤ لگتا ہے تو اس کو ڈھنگ مارتے ہیں اور جب داؤ لگتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی، تین باتیں جن لوگوں کے اندر موجود ہوں گی آواہ اللہ فی کنفی، اللہ ان کو اپنے حفاظت کے اندر ٹھکانہ دیں گے، اور فرمایا کہ وَسَتَرَهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ اپنی مہربانی اور رحمت کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیں گے، اور فرمایا کہ وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اللہ اس بندے کو اپنی محبت نصیب فرمائیں گے۔ تین چیزیں جن لوگوں کے اندر موجود ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اپنی پناہ میں جگہ دیں گے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا یا اللہ اپنی پناہ میں جگہ دے دے، ہاں ہمارے آقا نے بتایا تمہیں اللہ کی پناہ کیسے ملے گی، اور کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر ہمیں یا ستار استرنی، اے پردہ فرمانے والے ہم پر پردہ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتاتا ہوں تمہارے لیے پردہ کیسے آئے گا، اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتاتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی۔ یہ تین چیزوں کے لیے تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اذا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اوتی شکرا، جہاں سے کوئی تمہیں چیز ملتی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ کوئی مال دیتا ہے تب، اور کسی نے کوئی حکمت اور سمجھداری کی بات بتا دی کب، کسی نے تمہیں غلط کام سے روک دیا یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اذا اوتی شکرا، آدمی ساری زندگی مشکور ہے کہ یار اس آدمی نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ جو آدمی اس چیز کو یاد رکھے گا اللہ اس کو اپنی پناہ میں جگہ دیں گے، اللہ اس کو اپنی ستاری والی چادر کے اندر ڈھانپ لیں گے، اللہ اس کو اپنی محبت عنایت فرمائیں گے۔ اذا اوتی شکرا، جس کو کچھ ملتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اس ضابطے کو غلط ثابت کر دیتا ہے کیا؟ جو کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے تو آپ منتظر رہو وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ٹھوکر مارے گا، اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ مشکور رہتا ہے کہ فلاں آدمی اس نے مجھے کوئی اچھی بات دی ہے اور میرے ساتھ یہ اس نے احسان کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی اذا قدر غفر، طاقت ہے معاف کر دیتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ طاقت، دوستوں کی طاقت، اپنی طاقت، سیاسی طاقت، قانون کی طاقت، ہر لحاظ سے وہ بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ زیادتی کرنے والا ہے اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قدر غفر، جب اس کی طاقت ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اذا غضب فطر، غصے میں ہوتا ہے
تو غصے کو پی جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ ربیع الاول مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد دلاتا ہے۔ جھنڈیاں لگانے کے ساتھ اور چراغاں کرنے کے ساتھ اللہ کے نبی اور پیغمبر کے ساتھ تعلق کا اظہار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر کے ساتھ تعلق کا اظہار یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا اور ان کی تعلیمات ہیں، ہر موقع پر ان کی تعلیمات کو لے لیا جائے۔ تو قصاص بدلہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن معافی اس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام بیان کیا ہے۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں کئی جمعوں سے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اپنے بندوں سے خطاب کیا، اور خطاب کے الفاظ یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلا پارہ ختم ہوا اور یہ دوسرا پارہ ہے، اس کا دوسرا پاؤ ہے، اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ جو آدمی قاتل ہے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ غلام نے قتل کیا تو آزاد نہیں، عورت نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں کسی مرد کو نہیں، جو قاتل ہے اس کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اور پھر کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قصاص والا قانون ہے اس پر عمل درآمد کرو گے تو اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کا تابع دار بنائے اور تعلیمات عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں اور جتنی بے دینی والی باتیں ہیں اللہ خاتمہ کر دے، مریضوں کو صحت دے دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دے۔